حضرات، آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام شورائے کرام کا اور تمام حاضرین کا تہہ دل سے عید غدیر کمیٹی کی جانب سے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور بارگاہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں آپ سب حضرات نے درگاہ سخن جس طریقے سے بھی حصہ لیا، اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے بنت رسول کے، شہزادی کونین کے، شہزادی بھی نوشاہ غدیر کی اس بارگاہ میں تشریف لائی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کس طریقے سے سننے کے لیے اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اس فرش مسرت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات سے سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے بھی اسی انداز میں سنا ہے اور وقار صاحب کا کلام بھی اسی اس میں تھا، 2-3 شعر بس بطور تحفہ۔ حالانکہ ایسے اساتذہ اس محفل میں تھے کہ ان لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا بھی ایک امر بنتا ہے۔ میرا بچپنا تھا کہ جب میں لکھنؤ میں نیر بھائی اور محترم جناب گل رضا صاحب کی محفلوں میں رہا کرتے تھے اور ہم نعرے بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد اس بزرگی میں پھر سننے کا موقع ملا۔ بس دعا گو ہوں میں اس محفل میں کہ پروردگار ان سب کو طول عمر عطا کرے اور اسی طریقے سے قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے، آنسوؤں کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی، کبھی خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، کبھی غم کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ میرے جو تھے وہ دل کی بالکل گہرائیوں کے ساتھ میری دعا تھی، اللہ ان لوگوں کو اور طول عمر عطا کرے۔ جیسے ہمارے وقار بھائی بھی ہیں، ہمارے نیر بھائی ہیں، شہزادہ گل رضا صاحب ہیں، بڑی خدمتیں ہیں ان کی۔ انہوں نے بستی بستی جا کر اس مدح مولا کو بڑھایا ہے اور لوگوں کو جگایا ہے جو سوئے ہوئے ضمیر تھے۔ اور واقعاً وہ جوانی کے اشعار، نیر صاحب کا وہ کلام جو آپ نے سنایا، وہ میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے مسدس۔ میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی مجلسوں میں اس کو استعمال کرتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ۔ آپ کے بھی بہت سے اشعار ہیں میرے پاس جن کو میں کبھی کبھی اپنی محفلوں میں مجلسوں میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور کبھی کبھی مجلسوں میں شعراء کے شعر سے اتنا استفادہ ہو جاتا ہے کہ ذاکر جو ہے 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنا نہیں سمجھا پاتا جتنا شاعر کا ایک شعر جو ہے اس کے لیے بہترین مفید بن جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے نتیجہ بن جاتا ہے۔ تو بہرکیف شعر دیکھیں، میں حالانکہ اس لائن سے بہت دور ہوں پھر بھی مدح مولا میں کبھی کبھی کشائی کر لیتا ہوں۔ دیکھ اے نگاہ خلق یہ منظر غدیر میں، دیکھ اے نگاہ خلق یہ منظر غدیر میں، حق جلوہ گر ہے دوش نبی پر غدیر میں، حق جلوہ گر ہے دوش نبی پر غدیر میں، گونجی تھی جب فضاؤں میں من کنتو کی صدا، گونجی تھی جب فضاؤں میں من کنتو کی صدا، تھا دور تک سروں کا سمندر غدیر میں، تھا دور تک سروں کا سمندر غدیر میں۔ اور افہام بھائی دیکھیں، منبر پہ آفتاب امامت ہوا عیاں، منبر پہ آفتاب امامت ہوا عیاں، جب سج گیا کجاؤں کا منبر غدیر میں، جب سج گیا کجاؤں کا منبر غدیر میں، ان کو ہوا نہ دھوپ میں احساس تشنگی، ان کو ہوا نہ دھوپ میں احساس تشنگی، تھے جو محب ساقی کوثر غدیر میں۔ ایک صلوات کا اور سہارا دے محمد اور آل محمد پر۔ قدموں تلے تھی سب کے سلگتی ہوئی زمین، قدموں تلے تھی سب کے
سلگتی ہوئی زمین سب کے سروں پہ دھوپ کی چادر غدیر میں، سب کے سروں پہ دھوپ کی چادر غدیر میں۔ اور شعر دیکھیں، ایک اس شعر کو آپ نے بھی کیا ہے، ایک دشمن علی کو وہیں ڈھیر کر دیا، ایک دشمن علی کو وہیں ڈھیر کر دیا، برسا جو آسمان سے پتھر غدیر میں، برسا جو آسمان سے پتھر غدیر میں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ پردے میں آفتاب رسالت چلا گیا، پردے میں آفتاب رسالت چلا گیا، چمکا کے دین حق کا مقدر غدیر میں، چمکا کے دین حق کا مقدر غدیر میں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، بغض علی کی دھوپ میں روپوش ہو گئے، بغض علی کی دھوپ میں روپوش ہو گئے، تھے جس قدر بھی دشمن حیدر غدیر میں، تھے جس قدر بھی دشمن حیدر غدیر میں۔ اور مختصمات فرمائیں کہ وہ ناخدا چلا گیا پھر پیش رب حیات، وہ ناخدا چلا گیا پھر پیش رب حیات، کشتی دی کو پار لگا کر غدیر میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان شعراء، بالخصوص محترم شہزادہ گلریز صاحب، محترم جناب نیر صاحب، جناب افہام اترولوی صاحب، جناب مولانا امید اعظمی صاحب اور چندن سانیہال صاحب، جو ہماری عید غدیر کمیٹی کے دعوت نامے پہ تشریف لائے، ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس شب میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جب بھی مومنین ان کو دعوت دیں تو یہ بجائے انکار کرنے کے ہمیشہ لبیک کہیں، اور اسی طریقے سے بارگاہ امام میں حاضری دیتے رہیں۔ پروردگار عالم، نوشاہ غدیر کا جشن ہے، یہ حاضرین جو اپنی جائز حاجتیں لے کر آئے ہیں، میرے معبود ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بتوسل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ مومنین جو علی کے چاہنے والے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو سرزمین عراق میں ظلم کا شکار بنے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ناموس کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تمام عید غدیر کے ممبران کو صحت و سلامتی عطا فرما، پروردگارہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، اور اسی طریقے سے انہامات کے ساتھ جشن غدیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ، میرے معبود سب کو زیارت ائمہ معصومین سے مشرف فرما، اور بالخصوص آج کی شب میں تیری بارگاہ میں ایک دعا ہے میرے معبود، زمانہ بڑا پراشوب ہے، حالات بڑے ناسازگار ہیں، جہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ سلسلہ مہدی آخر الزماں تک پہنچا، جس کو تو نے پردہ غیبت میں چھپا رکھا ہے۔ میرے معبود اس منتقم حسین کو کا ظہور فرما، اور ان کے آوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، نوشاہ غدیر کے توسل، جو مومنین مومنات جس کسی بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے وہ ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماری ہو، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور ایک محترمہ، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آج وہ سخت علیل ہیں اور مجھ سے دعا کی گزارش کی گئی تھی، ان کا آپریشن بھی ہو گیا ہوگا غالباً، میرے معبود ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ محفل اس سال ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہم سب کی حاضری ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے نذرانے عقیدت پیش کریں گے۔ ایک بآواز آپ سب